کہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن. اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں. یہ ہمارے آقا نے فرمایا دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور ہمارا ماننا ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کے کسی اسٹیٹ کے سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور پی ایم کی کبھی بھی صحیح. ہمارا ماننا ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. مولانا موسیٰ صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا مایوس ہو گیا، بارش آ گئی. آپ کو بتا دوں کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب مہاراشٹر گجرات بارش میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا تھا، تو ایک دن ایسا تھا جمعرات اور جمعہ کا کہ محکمہ موسمیات نے یہ خبر دی تھی جمعرات اور جمعہ کو کہ آدھا ممبئی ڈوب سکتا ہے، اتنی خطرناک بارش ہوگی. یہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ 1.5 مہینے میں اتنی کڑک دھوپ کبھی نہیں نکلی تھی جتنی اس دن نکلی. تو سائنسدانوں کی باتیں بولو غلط، بولو غلط ہو سکتی ہے. چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. اور ابھی جو گئے ہیں وہ کہاں ہیں خبر بھی نہیں. تو میں یہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ مسلمانوں اس پیغام کو سمجھ لو اور اپنا ایمان، اپنا یقین اس بات کو مضبوط کر لو کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ہاں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بھلے ہی دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان کے مقام کو قاری صاحب سمجھے نہ سمجھے، اور میں بالکل صاف انداز میں کہوں گا کہ دنیا آج بھی ان کے مقام کو نہیں جانتی. کئی لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ مدرسے میں پڑھاؤں گا، حافظ جی بناؤں گا، مولانا بناؤں گا، عالم بناؤں گا یا مفتی بناؤں گا تو کتنے والا بنے گا؟ ارے بولو نا، بولو شرماؤ مت. 5000 والا یا زیادہ ہی ہوشیار ہے تو ارے بولو 10,000 والا. اور اسکولوں میں پڑھانے والے کون کیا پڑھا رہے؟ اے فار ایپل، بی فار بال، اور تنخواہ ارے بولو 50,000. میں میڈیکل کالج میں 14 سال پروفیسر رہا، 90,000 تنخواہ پھر بھی دھرنا. جی 90,000 تنخواہ پھر بھی دھرنا کہ جو 7واں پے کمیشن ہے وہ لاگو کیا جائے. میرے بھائیوں، میں سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان قرآن مبین کے حفاظ کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن سن لو آج نعتیہ اس اجلاس میں میں بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم بچے، اس میں 10 سال کے بچے بھی ہوگے، 15 سال کے بچے بھی ہوگے. ایک معصوم بچہ گزشتہ کل ہمارے اسی مدرسے کا جو بنگال کا رہنے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ کیا نام تھا قاری صاحب اس کا؟ ہاں رشید. حافظ بنا تھا، حافظ ہو رہا تھا. سن لو، اگر اس نے 10 آیتیں بھی یاد کیا، 1 آیت بھی یاد کیا، اور یاد کرتے کرتے حفظ کی نیت سے اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو بنگال سے چھوڑ کر یہاں پر آیا تھا، اگر جو پارے اس کے رہ گئے ہیں، ہمارا یقین ہے اور پیارے آقا نے صاف کہا ہے کہ وہ لوگ، بوڑھے بھی سن لے اس بات کو، کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھنے اور حفظ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ حشر کے میدان میں ان کو حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا، ہے نا. اور ان کا مقام کیا ہے؟
इनका मकाम क्या है कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और बड़ी मेहनतें की, वो माँ और वो बाप भी जब एक नेकी देने को तैयार ना होगा, उस वक्त ए दुनिया वालों सुन लो, तुम जानो ना जानो इन हुफ्फाज के मकाम को मेरे आका ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान को अल्लाह ये कहेगा, ये ऐलान होगा, या हाफिजुल कुरान, ए कुरान के याद करने वाले, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। किससे कहा जाएगा? इंजीनियर साहब से? अरे बोलो ना, डॉक्टर साहब से नहीं, हाफिज जी से कहा जाएगा कि जो कुरान की आयत याद है पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और जो लोग ये समझते हैं कि हाफिज बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, सुन लो, क्या मिलेगा सुन लो, कि हमारे आका ने फरमाया हाफिज कुरान की माँ और हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा और उनके सरों पर एक ताज रखा जाएगा, जिस ताज की रोशनी आफताब और महताब से ज्यादा होगी। लोग ताज्जुब करेंगे कि ये कौन है जिनको इतनी इज्जतों से नवाजा जा रहा है, ये कौन है? तो ऐलान होगा, ये तो गुजरात का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। मामूली चीज नहीं है ओ मेरे भाइयों। और सुन लो एक बात कि आज जो भी हालात है मुजाहिद मियां जी, ये अवामुन नास को समझाना बहुत जरूरी है कि आज जो भी हालात है मुल्क के या जो भी हालात है दुनिया के, तो हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम पर्सनला में दखल अंदाजी की जाए, अगर शरीयत में दखल अंदाजी की जाए, अगर अल्लाह के दीन में, नबी के लाए हुए दीन में अगर दखल अंदाजी की जाए, और दखल अंदाजी करने वाली वक्त की हुकूमत ही क्यों ना हो, तो हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि वक्त की हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो ऐसे ही मदरसों से फारिग होने वाले और मदरसों से निकलने वाले उलमा कर रहे हैं। बेशक इन मदारिस को मामूली ना समझो। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, वो एक जुमला कहते थे कि मुसलमानों, ये मदारिस दीन के ईमान के किले हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि ईमान की हिफाजत का मरकज बने हुए हैं मदारिस, दीन की हिफाजत का मरकज बने हुए हैं मदारिस, वरना ईमान पर डाका डालने वाले डाकू इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि ईमान पर डाका डालने वाले डाकुओं का एक बड़ा आला और हथियार मोबाइल भी है, और थमा दिया गया है। हमारी नौजवान नस्लें वो किसी मुफ्ती, किसी आलिम से रब्त करने के बजाय, मैं यहां पर बात याद आ गई तो उससे कह रहा हूं कि वो किसी मुफ्ती या किसी आलिम से रब्त करने के बजाय डाकुओं ने ऐसा डाका डाला कि मोबाइल की अहमियत और गूगल की अहमियत इतनी अच्छी समझ में आ गई कि उसको मसला भी पूछना है तो वो मुफ्ती दारुल उलूम से नहीं पूछता, मुफ्ती गूगल से पूछता। इससे पूछ रहा है? अरे बोलो बोलो, मुफ्ती गूगल, अल्लामा गूगल जी, www.america.com आ गया अमेरिका। ओ मेरे भाइयों, ये मदारिस दीन के किले हैं। मैं मौलवी मूसा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना मूसा साहब, आपने कहा कि पहली मर्तबा हमने इस नौइयत की मजलिस रखी है। यकीनन ये हमारे बच्चे जो है ना, आप हमारे बड़े हैं और मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि हम तो ये चाहते हैं, बातिन भाई, हम तो ये चाहते हैं कि मदारिस से निकलने वाले तलबा अच्छे मुकर्रिर भी हो, अच्छे आलिम भी हो, अच्छे खतीब भी हो, और इंशाअल्लाह अच्छे शायर भी। क्या बात है, क्योंकि शायर को अल्लाह ने वो सलाहियत दिया होता है कि वो सैकड़ों सफहात के मजमून को एक शेर में बयान कर देता है। तो अच्छे शायर भी होना चाहिए ना। और एक शायर वो भी तो था कि जिसको अल्लाह के नबी ने अपने बदन की चादर, अरे वो एक शायर वो भी तो था कि जिसको अल्लाह के नबी ने अपने बदन की चादर
اللہ اللہ. کیوں؟ ہدیہ دی تھی، تحفہ دی تھی. اور ایک شاعر وہ بھی تو تھا کہ اس زمانے میں جب زہریلے لوگ، تگڑیا جیسے لوگ جب زہر اگلتے تھے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو ایک شاعر ہی تھا کہ جس سے محمد مصطفیٰ کہتے تھے یا حسان عجیب. کیا بات. حسان دو ان کا جواب. کیا کہتے تھے؟ حسان دو ان کا جواب. تو پھر حسان شاعری میں کہتے تھے اور میرے نبی کی تعریف. ہائے ہائے ہائے. اور آج باطن صاحب، عبد الباطن صاحب، مزمل میاں، آج ایک خاص بات دیکھنے کو ملی کہ ہم لوگ کبھی اڑیسہ، بہار، بنگال وغیرہ آتے ہیں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر جلسہ دینی بھی ہو تو شاعر کا ہونا ضروری ہے. اور وہاں لکھا ہوتا ہے شاعر اسلام، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اسلام کے چہرے پر سنت رسول ہی نہیں ہے. لیکن یہاں خوشی کیا ہو رہی ہے؟ ارے بولو، میں کیا اشارہ کرنے جا رہا ہوں یہ کہ یہاں جتنے شعراء کو قاری صاحب، چاہے وہ آپ کے وسیلے سے ہو یا موسیٰ صاحب کے وسیلے سے ہو یا کسی وسیلے سے ہو، جتنے بھی شعراء آئے ہیں اور نعت نبی اور نعت یا اشعار سنائیں گے، الحمدللہ ان کے چہرے سنت رسول سے سجے ہوئے بھی ہے اور حافظ اور قاری بھی ہے. کیا بات ہے. ہاں تو ہم چاہتے ہیں، میں ایک دم آسان انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے سے نکلنے والا بچہ بہترین خطیب ہو، بہترین عالم ہو، بہترین مقرر ہو اور وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں بھی ہمارا بچہ پیچھے نہ رہے. انگریزی میں بھی جو لوگ تھوڑی سی انگریزی بول لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے بڑے مروب ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بچے، کوئی بڑی گاڑی آئی اور بڑی گاڑی میں سے کوئی سوٹ اور ٹائی والا اترتا ہے تو اس کو دیکھ کر بڑے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا اتنا اونچا مقام ہمارا بھی ہو سکتا ہے. پیارے بچوں، وہ دنیا دار آپ کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کیا بات. کیا اللہ نے آپ کو جو چنا ہے، میں مدرسے کے بچے ہیں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پیارے بچوں اس بات کو سمجھ لو. پیارے آقا نے صاف طور سے کہا ہے کہ دین کے علم کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنتا ہے. اور اپن کچھ نہیں ہے، اپن کچھ ہی ہے. کیوں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ راجندر سچر کیا کہتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسوں میں مسلمانوں کے صرف 2.5 سے 3% بچے پڑھتے ہیں. کتنے پڑھتے ہیں مولانا؟ 2.5 سے 3% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، باقی 97% کالج اور اسکول میں جاتے ہیں. تو یہ حدیث مجھے اس وقت یاد آتی ہے کہ 3% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ دین کے علم کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم چنے ہوئے ہیں. بچوں مایوس نہیں ہونا، ہم کیا ہے؟ بولو شرماؤ مت، ہم کیا ہے؟ اور کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ اللہ نے، ہے نا. لوگ دنیا میں چنے جاتے ہیں تو پیسے دے کر چنے جاتے ہیں. بلکہ مولانا کیا ہوتا ہے، نگر سیوک کے الیکشن کے لیے، مجاہد بھائی اس جملے پہ دھیان دیں کہ نگر سیوک کارپوریٹر کے الیکشن کے لیے ابھی 25 سے 30 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں. اچھا. الیکشن لڑنے کے لیے. میں ایک نیتا ہوں اس لیے یہ بھی کہہ رہا ہوں، سمجھ آپ. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفتی اور آپ نے ادھر نہیں آنا چاہیے تو سیاست میں. تو میں نے کہا تو جائے گا. کیا بات. کیوں بھائی؟ اور جب ایرے گہرے جا رہے ہیں، پلیٹ فارم پہ چائے بیچنے والے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. تو میں نے کہا کہاوت غلط، ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، ملا کی دوڑ پارلیمنٹ تک. کیا بات ہے. واہ. جب ہمارے جیسے جائیں گے تو وہاں کچھ ہوگا، تب ملک کے اچھے دن آئیں گے. تو خیر، میں کہہ رہا تھا ایک مثال کہ کونسلر بننے کے لیے، کارپوریٹر بننے کے لیے مولانا 30 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. وہ جو نگر سیوک بنتا ہے محلے کا، اچھا وہ کیا بنتا ہے آپ کو معلوم؟ کیا بنتا ہے؟ اس کا ذمہ داری رہتی ہے کہ محلے کی نالی چوک اپ ہو گئی، نالی صاف کرا. روڈ پر گندگی ہے،
گندگی صاف کرا. پیارے بچوں وہ نگر سیوک 25-30 لاکھ روپے بانٹتا ہے اور گلی گلی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے مقابلے میں جو 2-3 کھڑے ہیں اللہ کی قسم ان سے اچھا بھنگی میں ہوں. کیا صفائی کراؤں گا. نہیں سمجھا کیا بات. وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, اللہ کی قسم ان سے اچھا بھنگی میں ہوں, آپ ان کو موقع ہرگز مت دینا. کس کو دینا؟ مجھے دینا. تو وہ کیا بننے کے لیے 25-30 لاکھ خرچہ کر رہا ہے, سمجھ رہے؟ ارے میرے یارو ہم اللہ کے چنے ہوئے. اور بالکل بات سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا پیارے بچوں, میں آپ سے کہوں گا علماء کرام کی, میرے اساتذہ کی تعداد بھی یہاں بڑی تعداد موجود ہے. میں پیارے بچوں اللہ کی قسم آپ سے بڑی امیدیں ہیں, بڑی امیدیں ہیں, کیونکہ ہم اس وقت میدان میں کام کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت کمی ہے, ہمیں لگتا ہے حیات صاحب, ہمیں لگتا ہے کہ بہت کمی ہے. پیارے بچوں زمانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور یاد رکھو کہ جب نبی نے فرمایا, مولانا میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہے, انبیاء کے وارث ہے. اب سمجھ لو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے تو میں اتنے مجمع میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نبی کے وارث ہیں, اگر ہم عالم بن جائے, اگر ہم مفتی بن جائے, اگر ہم کو یہ لقب مل جائے کہ ہم نبی کے وارث ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی نے صرف نماز پڑھائی؟ مجاہد بھائی, کیا نبی نے صرف نماز پڑھائی؟ نہیں. کیا نبی نے صرف جمعہ کا خطاب کیا؟ کیا نبی نے صرف مکتب پڑھایا؟ نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عالم, یہ عوام کی بھی غلطی ہے کہ اگر کوئی عالم مدرسے سے پڑھ کر اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دیا اور وہ ہر طرح سے کام کرنا چاہتا ہے تو یہ بے وقوف عوام بھی کہتی ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے تو تو کرنا, تو بھی نہیں کرتا اور ہم کو بھی کرنے نہیں دیتا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا نبی نے صرف نماز پڑھائی؟ کیا نبی نے صرف مکتب پڑھایا؟ کیا نبی نے صرف مدرسہ پڑھایا؟ بالکل پڑھایا. لیکن میرے نبی رہبر بن کر آئے. سیرت النبی کا اجلاس ہے, اس لیے یہ پوائنٹ میں آپ کو بول دوں کہ میرے نبی رہنما بن کر آئے, گائیڈ بن کر آئے, نمونہ بن کر آئے, آئیڈیل بن کر آئے. اور قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو سنو سنو سنو, اللہ نے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی, اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے. اب جب نبی کی زندگی نمونہ ہے تو علماء کے لیے بھی نمونہ ہے. جو کام جب نبی کے ہم وارث ہیں تو ادھوری وراثت نہیں لینا. کیوں بھائی؟ اگر پتہ چل جائے کہ ابا کی جائیداد رہتے ہیں انکلیشور میں, اور اگر ڈاکومنٹ ہاتھ لگ گئے اور پتہ چلا کہ ابا کی جائیداد کلکتہ میں بھی ہے تو اللہ کی قسم کلکتہ بھی جائے گا. رات کو جائے گا. قاری صاحب بول رہے ہیں. تو یہ مثال کیوں دے رہا ہوں سمجھ لو مجاہد صاحب, یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میری جائیداد, میرے باپ کی جائیداد کلکتہ میں بھی ہے, میرے باپ کی جائیداد بہار میں بھی ہے, میرے باپ کی جائیداد مہاراشٹر میں بھی ہے, تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جائیداد کا پورا وارث بنوں. کیوں؟ ویسے پورے ملک میں اپنی ہی جائیداد ہے, ان کے باپ کی نہیں ہے. میں نے کہا ابھی مہاراشٹر کے الیکشن کے موقع پر کہا کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پرکھوں نے, ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو اتنا دیا کہ کروڑوں روپے یہ چور ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے کھا رہے ہیں. بولو صحیح بولنا. گول گنبد سے کروڑوں کھا رہے. بولو گول گنبد سے, ارے بولو شرما مت, گول گنبد سے کروڑوں کھا رہے. کیوں؟ لال قلعے سے کروڑوں کھا رہے, پنچکی سے کروڑوں کھا رہے, جو کھیلتے کھیلتے تاج محل چھوڑ دیے تھے اس سے کھیلتے کیا بات, کیا اشارہ ہے بھائی, واہ. ہاں میں نے, میری ایک ویڈیو بھی بہت چلی مولانا, کیا بات, میں نے وہاں پر کہا مہاراشٹر میں کہ یہ ٹھاکرے کے باپ سے پوچھو کہ کیا تیرے دادا نے کوئی بلڈنگ ایسی ملک کو دی ہے جس سے 2000 روپے مہینہ کرایہ مل رہا ہو؟ کیا
ہمارے باپ دادا نے تو دیا. کیوں؟ ہم نے اس ملک کو سجایا, ہم نے اس ملک کو سنوارا. یہ اس لیے بھی کہتا ہوں مجاہد بھائی کہ میرے بڑے حضرت مولانا ارشد نظوی اور میرے بڑوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ہارون, ملک میں جہاں جا رہے ہو مسلمانوں میں ڈر اور خوف پھیل گیا ہے, ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکالو. تو میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو ہم نے سجایا ہے, سنوارا ہے اور اتنا دیا ہے کہ کروڑوں روپے یہ ملک ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے کھا رہا ہے. بلکہ میں نے اورنگ آباد میں ایک جملہ کہا اوقاف کی زمین پر کہ حکومت سے ریزرویشن مت مانگو. ہم نہیں مانگتے حکومت سے ریزرویشن, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی اوقاف کی زمینیں جتنی احمد آباد میں ہیں, جتنی بڑودہ میں ہیں, جہاں جہاں ہے ہمارے باپ دادا کی اوقاف کی زمینیں ہم کو دے دو. بھکاریوں ہم سے کتنا ہونا یہ بولو. کیا بات, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف دلوں سے نکالو, کیونکہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ ڈر اور خوف دونوں ایک جگہ جمع نہیں, بولو زور سے, ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. بزدل ہوگا تو مومن نہیں ہوگا, اور مومن ہوگا تو زور سے, مومن ہوگا تو بزدل نہیں ہوگا. میں علماء سے, میرے پڑھنے والے بچوں سے اخیر میں یہی بات کہوں گا کہ میرے پیارے بچوں تیار ہو جاؤ. امت قوم پورا تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم نبی کے وارث ہو. یہ اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ تم نبی کے وارث ہو تو ادھوری وراثت مت لینا, پوری وراثت لینا. میدان سیاست میں اتروں گا تو رہبر بنوں گا, میدان خطابت میں اتروں گا تو رہبر بنوں گا, پارلیمنٹ میں جاؤں گا تو رہبر بنوں گا, شہر کا ذمہ دار بنوں گا تو رہبر بنوں گا. دینی, دنیاوی, سیاسی, سماجی, ملی تمام مسائل میں امت کا ارے بولو رہبر بنوں گا. صرف الف اور با میں رہبر نہیں بنوں گا. اور خا کہاں سے نکالتے اور عین کہاں سے نکالتے ہیں؟ صرف اس کا رہبر نہیں بنوں گا. کہو آج قسم کھاؤ رہبر بنوں گا تو پورا بنوں گا. کہو انشاءاللہ. اور آخر بات اب اس پر سن لیجئے کہ نبی یہاں پر عوام الناس بڑی آئی ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی, اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ قرآن نے کیا کہا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنی ہے. کیا بات, اور کیسا نمونہ مجاہد بھائی, میں نے گزشتہ کل ایک نکاح کی مجلس میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو رسول ایسا دیا, اللہ نے ہم کو رہبر ایسا دیا, اللہ نے ہم کو قائد ایسا دیا, اللہ نے ہم کو نبی ایسا دیا کہ جس رہبر نے, جس رسول نے پیشاب اور پاخانے کے طریقے تک ہم کو سکھایا. بے شک. ٹوائلٹ میں جائے, سن لو, ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے یہ بھی نبی نے سکھایا. ٹوائلٹ میں بیٹھے تو کون سے پیر پر وزن ڈال کر بیٹھے یہ بھی نبی نے سکھایا. چپل پہنے, جوتا پہنے, کیسے پہنے یہ بھی نبی نے سکھایا. یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر آپ کو بال سنوارنا ہے تو کنگھی ہاتھ میں لے کر کدھر سے شروع کرے یہ بھی نبی نے سکھایا. بتاؤ, سچی بتاؤ. دنیا کی کئی قومیں کئی لوگوں کو رہبر مانتی ہے, نیتا مانتی ہے, لیکن میرا چیلنج ہے کہ جن کو دنیا والے نیتا مانتے ہیں, رہبر مانتے ہیں, ان کو پیشاب کھڑے رہ کر کرنا یا بیٹھ کر کرنا یہ بھی نہیں معلوم. کیوں؟ جن کے لوگ ہزاروں کروڑ کا مجسمہ بناتے ہیں اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا. ہاں, اور ہمیں اللہ نے ایسا رسول دیا کہ جس نے ساری چیزیں سکھائی. اس لیے آخر بات یہ بھی کہوں گا کہ یاد رکھو جوانوں کی بڑی ٹولی یہاں پر موجود ہے. میں یہ کہوں گا کہ میرے جوانوں, اگر فین بننا ہے, دیوانے بننا ہے, عاشق بننا ہے اور کسی سے عشق کرنا ہے, کسی سے پیار کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ سے پیار, ان سے پیار. اور یہ جن کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں نا,
جن کا لباس، جن کا ہیئر اسٹائل، جن کا ڈریس اسٹائل، جن کا واکنگ اسٹائل، جن کا ٹاکنگ اسٹائل، آپ سب جن کا اپنا رہے ہیں. کیسا اپنا رہے ہیں کہ میں نے ابھی ایک جوان کو دیکھا، دونوں گھٹنوں پر پینٹ پھٹی ہوئی، دونوں گھٹنوں پر پینٹ پھٹی ہوئی. میں نے کہا بیٹا غلطی سے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے آ گیا؟ تو کہنے لگا مفتی صاحب غلطی سے نہیں، یہ پھٹی ہوئی 1100 کی ہے، سلی ہوئی 700 کی ہے. کیا بات، کیا بات. دونوں گھٹنوں پر جو پھٹی ہوئی کتنے کی ہے؟ 1100 کی. اور جو اچھی ہے 700 کی. ارے یار میں ممبئی میں ایک علاقہ ہے جس کو فلم انڈسٹری کہتے ہیں. جی فلم انڈسٹری. تو اتفاق سے دعوت کے ساتھیوں نے جتنے کلاکار تھے، فلموں میں کام کرنے والے، سیریل میں کام کرنے والے، ان کو سب کو بلا لیا اور مجھے بلا لیا. تو میں نے وہاں پر بھی مجاہد بھائی یہی بات کہا کہ دنیا تم کو اسٹار کہتی ہے، دنیا تم کو ہیرو کہتی ہے، دنیا تم کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل مانتی ہے. تم جیسے کپڑے پہنو دنیا ویسے کپڑے پہنتی ہے. تم نے کان میں بالی پہنا، ہمارے جوان نے کان میں بالی پہن لیا. تم نے ہاتھ میں چوڑی پہنا، ہمارے جوان نے ہاتھ میں چوڑی پہن لیا. اگلے فلم میں اگر تم پائل پہن لو تو ہمارا جوان پہل بھی پہن لے گا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ لوگ تم کو اسٹار کہتے ہیں، لوگ تم کو ہیرو کہتے ہیں، لیکن سن لو تم ہمارے اسٹار نہیں، تم ہمارے ہیرو نہیں. ہمارے اسٹار، ہمارے ہیرو، ہمارے قائد، ہمارے نیتا، ہمارے لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے آج اس جلسے میں طے کر لو کہ فین بھی بنیں گے تو کس کے؟ ارے بولو بولو بولو، کس کے؟ ہاں بلکہ ایسے فین بنو، ایسے فین بنو کہ جب راستے سے گزرو تو برہمن بھی دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ محمد. ہاں ابھی ہم کسی خان کے فین لگتے ہیں، فلاں خان فلاں خان فلاں خان، یہ سب گھان. جی یہ جتنے خان یہ سب دھان. گھان سمجھتے ہیں مراٹھی میں؟ مراٹھی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں گھان کچرا. گھان. تو یہ جتنے خان کو ہیرو مانتے ہیں اور جن کے لباس، جن کا اسٹائل اختیار کرتے ہو، جوانوں سن لو یہ ہمارے اسٹار نہیں. ہمارے اسٹار، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو طے کرو انشاءاللہ کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میں کس کے طریقے پر عمل کروں گا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کروں گا. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ محمد عربی کا ہم پر وہ احسان ہے کہ میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمینہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمینہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمینہ کے لال نے. اور دوسرا شعر عبد الباطن صاحب، دوسرا شعر کہ دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال. اور آج اس اجلاس سے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ہندوستان کو اسی کی ضرورت ہے کہ دشمنوں کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے. ہاں کیونکہ ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کیا بات. مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. آج ہم کو دنیا میں پیار پھیلانا ہے، محبت پھیلانا ہے، ایکتا، امن اور شانتی پھیلانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بڑے ہیں 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بڑوں کا بیان کیا آ رہا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو ہمیں امن و امان کا ماحول بنائیں رکھنا ہے. بس اسی پر اپنی بات ختم کروں گا میرے پیارو کہ ہمیں ملک کے حالات کو بدلنا ہے اور انشاءاللہ حالات بدلیں گے. کہو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اور مجاہد صاحب وہ شعر کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. جی غور سے سننا اس شعر کو کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا اور ظلم کا دور زیادہ. اچھا قاری صاحب کہہ رہے ترنم سے کہہ دی جائے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم
زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ کیا بات، ان اندھیروں کا جگر چیر کے، بولنا بولنا بولنا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، اور سن لو تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔